بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اعجاز عباسی۔ ناظرین، آج آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ڈسٹرکٹ جیل راولا کوٹ میں 19 خطرناک قیدی جیل عملے کو یرغمال بنا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور اس میں ایک جو عسکری کمانڈر وہ بھی اس میں شامل تھا۔ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ راولا کوٹ جیسے شہر میں اور انتہائی خطرناک جو قیدی ہے یہ فرار ہونے میں کیسے کامیاب ہوئے۔ پھر جو سب سے اہم خبر ہے کہ جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کی جو نااہلی کی اپیل جو سپریم کورٹ میں 1 سال سے زیر سماعت تھی، یہاں پینڈنگ تھی، تو سپریم کورٹ نے اب 3 جولائی کو اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ بہت اہم مقدمہ ہے اور اس سے جو آزاد کشمیر کی سیاست اس پر دور اثرات جو مقرر ہوں گے، ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور آج آزاد کشمیر میں NTS کے تحت جو ایلیمنٹری ٹیچر ہے ان کے لیے جو تحریری یعنی ٹیسٹ ہوا ہے پورے آزاد کشمیر میں، آج یہ حکومت کا بڑا کارنامہ ہے میرٹ کے قیام کے لیے۔ تو ان 3 موضوعات پر ہم بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں کہ آج جو ڈسٹرکٹ جیل ہے راولا کوٹ، اس میں یعنی جو 19 جو خطرناک قیدی، وہ جس میں ایک غازی شہزاد یعنی یہ عسکری کمانڈر ہیں مقبوضہ کشمیر میں، تحریک آزادی کشمیر میں یہ شامل رہے، اور یہ بھی ان میں فرار ہونے والوں میں شامل ہیں۔ تو اس پہ جو انتظامیہ نے جو ابھی تک موقف اختیار کیا ہے، اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ جو لوگ ایک جو SSP راولا کوٹ کا موقف یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو لسی دینے کے لیے اندر آیا، گیٹ کھولا، اس دوران جو سارے قیدی یہ باہر آ گئے، اور پھر انہوں نے عملے کو یرغمال بنایا، اور اس دوران یہ جو 19 لوگ فرار ہو گئے۔ پولیس کی نے یہ فائرنگ کی، جس میں سے ایک جو قیدی جو فرار ہو رہا تھا وہ جو ہلاک ہو گیا۔ جناب وائس صاحب، تو یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ آزاد کشمیر اور راولا کوٹ جیسے شہر، انتہائی گنجان آباد شہر سے یعنی کیسے خطرناک 19 قیدی فرار ہو گئے۔ ایک تو ہمارے جو ناظرین کو بتائیں کہ یہ کون کون سے ہیں، ان میں جو لوگ شامل ہیں، جو لوگ وہاں مقدمات میں تھے یا جن کو سزائیں ہوئی تھی، کون کون لوگ اس میں؟ بہت شکریہ کفیل صاحب۔ یہ ایک جو لسٹ جاری کی ہے انہوں نے ہاتھ سے لکھ کر، اس میں 19 لوگ ہیں، جن میں سے وہ چونکہ 10 پولیس ہیں جو 302 کے قتل کے جی ہاں، مقدمات، جن میں سے 5 کو سزائے موت کی سزائیں بھی سنائی گئی ہیں لوور کورٹوں سے، تو ابھی اپر کورٹوں میں ظاہر ہے ان کی اپیل وغیرہ جانی تھی، اور باقی کوئی 12 کے قریب لوگ ہیں جن کو 5 سال 10 سال 8 سال سزا۔ لیکن خاص کر جو وہ آپ نے ایک نام لیا ہے غازی شہزاد، غازی شہزاد کے بارے میں تو بہت تفصیلات ہمارے پاس سامنے نہیں آئی، کوئی پراسرار چیزیں ہیں کچھ لوگ، لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ اس کے بارے میں اطلاع ہے کہ یہ پہلے پار بھی گیا ہوا تھا، پار مقبوضہ کشمیر گیا ہے، اور واپس آ کر پچھلے کوئی 2023 مئی سے یہ بندہ گرفتار ہے، اور بیسکلی یہ پلندری یا بلوچ کا اس سائڈ کا کوئی آدمی ہے، اور یہاں پھر وہ تھا اپنی راولا کوٹ جیل میں تھا، اور پچھلے 2-3 مہینے سے راولا کوٹ جیل کے حوالے سے بڑی تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا، اور وہاں اطلاع یہ تھی کہ سیکورٹی بھی انہوں نے بڑھا دی ہے، کچھ غازی شہزاد اور اس طرح کے کچھ اور لوگ تھے جن کی خاطر۔ لیکن حیرانگی یہ ہے کہ یہ سیکورٹی اتنی زیادہ بڑھانے کے باوجود آج واقعہ پیش آیا، اور پولیس سے اور جیل انتظامیہ ابھی تک صحیح موقف کو واضح نہیں کر سکی۔ کبھی وہ SP صاحب نے لسی کی بات کی ہے، حیران کن بات یہ ہے کہ لسی لے کر کون کدھر جا رہا تھا۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ وہ مین گیٹ سے ظاہر ہے جو ان کا سنتری تھا، انہوں نے صبح بارکیں کھولیں قیدیوں کو باہر نکالنے کے لیے، جیسے وہ چہل قدمی کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے، تو ایک دم انہوں نے عملے کو یرغمال بنا لیا، اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے، اور فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ ان کے پاس سے اندر اسلحہ تھا۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ فیل صاحب کہ جیل میں قیدی تو بند ہوتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ کیسے گیا؟ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ بہت ہی کوئی منظم منصوبہ بندی ہوئی ہے، منصوبہ جس میں بندی اور پلاننگ کے ساتھ یہ جو سارا عملے کام کے لوگوں کے بالکل ملوث ہوئے بغیر ہاں یہ جی ممکن ہاں نہیں جی۔ ہے۔ ایک کسی نے بلکہ یہ بھی اطلاع دی ہے کہ عملے کے کچھ لوگ 2-3 سنتریوں کو چھوڑ کر کٹھے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، کھانا شانا یا کسی لنگر پر کھانا یا اس طرح کوئی چیز ہوتی ہے، پیچھے ان کو موقع مل گیا۔ لیکن جو صورتحال بھی ہے یہ بالکل واضح بات ہے کہ انہوں نے ایک پوری منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، اور اس میں ڈیفینیٹلی انتظامیہ کے لوگ ملوث ہوئے ہوں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جیل کے اندر بیٹھ کر چند قیدی منصوبہ بندی کریں اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہ ہوں، ان کے پاس فرار کا راستہ بھی نہ ہو، اور وہ اعتماد میں نہ لیں یا وہ سازبار وہ گٹھ جوڑ نہ کریں عملے کے ساتھ۔ یہ بالکل منصوبہ بندی ہے،
اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ابھی تک کوئی سٹیپ نہیں لیا، اور حکومت کو فوری طور پر اس میں ایک بڑا کمیشن بنانا چاہیے جو فوری طور پر تحقیقات کرے۔ اچھا بھائی صاحب، یہ جو حملے کو گرفتار تو کر لیا، یہ میرے پاس لسٹ ہے، آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ٹھیک ہے، ہوں، لسٹ پر لیکن عام لوگوں کو ناموں سے شاید غرض نہیں ہوگی۔ ان میں کوئی ایک قیدی ہیں جی ثاقب مجید ہیں، ان کو سزائے موت ہوئی تھی، عثمان افراد ہیں، ان کو بھی سزائے موت، شیر اعظم ہیں، ان کو سزائے موت ہوئی تھی، عامر عبدالسلام ہیں، ان کو بھی سزائے موت، فیصل مجید ہیں، ان کو بھی سزائے موت ہوئی تھی، ناظر یاسین ہیں، یہ سزائے 6 قیدی ہیں، ان کو سزائے موت ہوئی تھی۔ باقی قیدی ہیں جی نعمت پتہ نہیں آصف ہیں، شاید 25 سال قید کی سزا تھی، آصف محمد خان ہے، دل محمد خان ہے، 25 سال سزا تھی۔ ایک قیدی مارا گیا آخر والا جو تھا، اس کا نام ہے خیام سعید۔ خیام سعید کو گولی لگی ہے، سنا ہے پولیس اچھا اہلکار۔ ابھی صاحب ابھی آتے ہیں کہ وزارت داخلہ نے ایک 30 مئی یہ 2024 کو ابھی یعنی اسی یعنی 30 آج کی تاریخ یعنی 30 مئی کو 30 مئی، اچھا ایک مہینہ پہلے، یعنی 30 مئی کو خط لکھا یہ رجسٹرار جو ہائی کورٹ کو، اور اس کو ہائی کورٹ کو خط لکھا، یہ اسپیشل سیکریٹری داخلہ ہیں۔ اس میں کیا لکھا ہوں؟ اس خط میں انہوں نے جو راولہ کوٹ کا جو ڈسٹرکٹ جیل ہے اس کی خستہ حالی اور یہاں جو لوگ جو قیدی ہیں ان کے جو لوگ تھے اس کے بارے میں آگاہ کیا، اور کہا کہ جو راولہ کوٹ جو سینٹرل جیل ہے ڈسٹرکٹ جیل ہے ڈسٹرکٹ جیل یہ بالکل مرکزی شاہراہ پہ ہے، اور یہ اس کی عمارت خستہ حال ہے اور اس کی 4 دیواری بھی نہیں ہے، اور کہا کہ انتہائی خطرناک یہ جو قیدی ہمارے پاس ہیں، تو انہوں نے اجازت مانگی ہے، یعنی 1 ماہ پہلے چٹھی لکھی اور کہا کہ ہاں ان یہ جو یعنی انہوں نے 7 قیدیوں کے فہرست پہ لگائی کہ ہم ان کو ڈسٹرکٹ جیل میرپور شفٹ کرنا چاہتے ہیں، راولہ کوٹ سے۔ راولہ کوٹ سے میرپور شفٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی تو اس کی ذرا واقعے کی تحقیقات ہوگی، ذرا کو صورتحال پھر بنے پتہ گا، چلے گا۔ تحقیقات ہوگی کہ اگر واقعہ یہ اسپیشل سیکریٹری داخلہ نے اگر یہ ان کے نوٹس میں جو ڈسٹرکٹ جیل جو راولہ کوٹ کے حکام ہیں انہوں نے اگر یہ نشاندہی کر رکھی تھی کہ ذرا ہمارے پاس خطرناک قیدی ہیں، جیل کی حالت خستہ حال ہے، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ جب اس نشاندہی کے باوجود، اس خطرے کے باوجود پھر غفلت کیوں برتی؟ بالکل کفیل صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ یہ خط میں نے نہیں پڑھا، لیکن بالکل چونکہ 1-2 مہینے سے 1-1.5 مہینے سے راولہ کوٹ جو ڈسٹرکٹ جیل ہے اس کے آس پاس بہت سخت سیکورٹی انہوں نے کی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ان کو ڈائریکشن بھجوائی گئی تھی، ڈائریکٹیو بھجوایا گیا تھا کہ وہاں صورتحال خراب ہے اور وہاں کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے، اس کے بعد ان کی سیکورٹی بڑھائی گئی تھی۔ لیکن سوال یہ پتہ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ اطلاع یہ بھی ہے کہ کچھ مرمتی کے کام بھی وہاں دیوار اونچی کرنے کے کام یا کچھ اور بارک تعمیر کرنے کے کام یا اس طرح کی چیزیں بھی کچھ ہو رہی تھیں، لیکن جب صورتحال یہ تھی کہ وزارت داخلہ نے خط بھی لکھا کہ یہاں خطرناک قیدی ہیں اور راولہ کوٹ میں کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے، ان کو میرپور شفٹ کرنا چاہیے، تو پھر ظاہر ہے یہ تو راولہ کوٹ جیل حکام کی ذمہ داری نہیں بنتی نا، پھر تو ظاہر ہے مظفر آباد بیٹھے حکام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو وزارت داخلہ سے حکام کی طرف سے جو ڈائریکٹیو آتا ہے اس پر عمل کریں اور ان کو اٹھا کر شفٹ کر دینا چاہیے۔ اچھا ابھی صاحب ابھی آتے ہیں کہ ذرا یہ 2:30 بجے کے قریب کا واقعہ دن کو، اور ابھی شام ہو گئی ہے اور ابھی تک جو نہ تو کوئی کمیٹی بنی ہے، اور اطلاع صرف یہ ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ جیل کے جو عملے کے لوگ جو اس وقت موقع پہ موجود تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا اس ٹائم، وہ یعنی تھانہ سٹی جو راولہ کوٹ کو حراست میں، تو جو ڈسٹرکٹ جیل ہے جو راولہ کوٹ اس وقت وہ سٹی یعنی تھانہ کی اس کے مطلب جو کنٹرول میں ہے، تو راولہ کوٹ پولیس نے اس ٹائم جو ڈسٹرکٹ جیل کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، لیکن وہی بات آتی ہے کہ جب یعنی اس واقعے کو گزرے کئی گھنٹے گزر گئے، ابھی تک کمیٹی بڑھ جانی چاہیے تھی، تحقیقات اور جو چند چھوٹے اہلکاروں کو گرفتار کر کے پورا پارا کرنا اور کیس سے مدعا ان کے گلے ڈال دینا یہ بات کافی نہیں ہے۔ جیل کا ایک باضابطہ سپرڈنٹ ہوتا ہے جو گریڈ 18 کا افسر ہے، آزاد کشمیر میں میرا حال گریڈ 18 کا افسر ہے، یہ ساری ذمہ داری اس کی بنتی ہے۔ وہ اگر وہاں اس کے پاس نفری کی کمی تھی تو وہ نفری کی کمی طلب کرتا، اور یہ دیکھ بھال سیکورٹی کے معاملات تھے وہ ساری اس کی ذمہ داری ہے۔ براہ راست میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے اہلکاروں کو گرفتار کر کے ان کے گلے میں چیزیں ڈال دینا یہ کافی نہیں ہے، وہ بندہ ذمہ دار ہے، اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے، اس سے تحقیقات ہونی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہی اکیلا نہیں ہوگا بلکہ ڈسٹرکٹ پنچ کا جو ایس پی ہیں، جو ڈویژن کے ڈی آئی جی اور کمشنر اور یہ سارے لوگ ہیں، ان سب سے بالکل ظاہر ہے اس کی بات پوچھ ہونی چاہیے، اور یہ انتہائی خطرناک کام ہے کہ آپ 6 وہ لوگ جنہوں نے قتل کیے ہوئے ہیں اور سزائے موت ان کو وہ عدالتوں نے ان کے خلاف سنائی ہوئی ہے،
وہ اگر فرار ہو گئے ہیں تو یہ صرف جیل عملے کو یا پولیس کو تو شاید اتنی زیادہ کوئی اتنی پرواہ نہیں ہوگی، وہ تو اپنی نوکریاں اور سروسز بچانے کے لیے ان کے پاس بہت سارے راستے ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی جب دیکھے گا کہ پولیس جیل سے یا تھانوں سے خطرناک قیدی فرار ہو رہے ہیں تو وہ عدم تحفظ محسوس کرتا ہے۔ ابھی سے سب سے ہمارے ہاں یہ افسوس بات یہ ہے کہ ذرا یہ 2:30 بجے کا واقعہ اور ابھی تک FIR بھی یعنی درج نہیں ہو۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی میری راولہ کوٹ بات ہو رہی تھی صحافیوں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بار بار ہم SP سے DIG سے مطابق ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کم از کم اس کی FIR درج ہو جس میں پورے جو واقعہ ہے اس کی تفصیل ہوگی کہ بھائی پولیس کی بیانات ہوں گے، باقی لوگ ہوں گے۔ یہ بہت مجرمانہ غفلت ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس ٹائم تک جو حکومت ہے، رپورٹ کو وزیر داخلہ صاحب ہیں، وزیر داخلہ کرنل وقار نور صاحب ہیں، اگر وزیر داخلہ صاحب کو سیاست سے اگر فرصت مل گئی ہو تو ظاہر ہے کیونکہ ان کے اپنے محکمے پہ تو یعنی شاید زیادہ توجہ نہیں ہے۔ اگر یہ محکمے پہ توجہ ہوتی تو 1 ماہ کا جو خط ہے یا جو راولہ کوٹ جو ڈسٹرکٹ جیل ہے اس کی خستہ حالی کے بارے میں اگر سے محکمہ نے تحریک کی ہوئی تھی، اس وقت تک کیوں جو اس کا ایکشن نہیں ہوا؟ ظاہر ہے اس کے اوپر حکومت کو نوٹس لینا چاہیے، اعلیٰ سطحی اس کی عدالتی تحقیقات ہوں اس سارے واقعے کے، تاکہ جو اصل اس میں جو لوگ ملوث ہیں تاکہ وہ سامنے آ سکے۔ بھائی صاحب ابھی یہ باتیں جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب کہ جن کو توہین عدالت کے کیس میں 11 اپریل 2023 کو ان کو جو نائل قرار دے دیا گیا توہین عدالت یعنی کیس میں۔ ایگزیکٹ تاریخ کیا تھی؟ 11 اپریل 2023 کو یہ اس آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے ان کو توہین عدالت کے کیس میں نائل قرار دیا تھا، اور اسی دن انہوں نے جو سپریم کورٹ میں اس کی یعنی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی، بلکہ اپیل بھی کی تھی اور ایک نوٹس سپریم کورٹ سے الگ سے نوٹس تھا، لیکن انہوں نے جو کیونکہ ہائی کورٹ فیصلہ کر چکی تھی، ہائی کورٹ کے خلاف آ چکا تھا، تو انہوں نے اپنی اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اس ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ تھا کہ جس میں وہ نائل قرار دے دیے گئے، ان کا جو حلقہ وسطی باقی سیٹ وہ خالی قرار دے دی گئی، اور الیکشن کمیشن کو کہا گیا اس کو فوری طور پر ڈی نوٹیفائی کر کے، اور حکومت کو صدر صاحب کو جتنے متعلقہ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ فوری طور پر 60 دن کے اندر الیکشن کروا دیے گئے تھے، نئے وزیر اعظم کا انتخابات کرا دیے جائیں۔ تو اس تقریباً 1 سال سے زائد عرصے کے بعد جو سپریم کورٹ نے 3 جولائی کو اس کیس کی جو اپیل کی سماعتیں ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مقدمہ ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ تو کیا سردار تنویر الیاس خان کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے؟ دیکھیں نا کفیل صاحب، کتنی افسوسناک بات ہے کہ انصاف کا جو نظام تنویر صاحب کو چاہے ریلیف ملتا یا ان کے خلاف فیصلہ آتا، فوری طور پر ان کی اس اپیل پہ سماعت ہونی چاہیے تھی، اور تقریباً پچھلے 15 مہینے گزر گئے ہیں، 1.25 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، ان کی اپیل پر سماعت کے لیے کسی نے کم از کم وہ نہیں رکھی، اور یہ بڑے افسوسناک طرز عمل ہے۔ اور پچھلے سارے اس بحران میں یہ جو پچھلے عرصے میں رہا ہے، ہم نے بالکل سپریم کورٹ سے کوئی آثار محسوس نہیں ہو رہے تھے کہ تنویر الیاس صاحب کی وہ جو اپیل ہے اس کے اوپر کوئی سماعت ہوگی، یا کوئی اچانک آج اطلاع آئی ہے کہ 3 جولائی کی تاریخ انہوں نے رکھ دی ہے، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب کا رائٹ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس وہ گئے تھے اور ان کو سپریم کورٹ فوری ایک ریلیف دے یا ان کے خلاف جو بھی فیصلہ ہے سارا۔ تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ ویسے تو قانونی ماہرین کے مطابق وہ جو ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا تھا کفیل صاحب، اس میں اگر وہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق تھا بھی تو پھر بھی جلد بازی تھی، عدالتوں نے بہت اجرت سے کام لیا تھا، حتیٰ کہ تنویر الیاس صاحب نے معافی مانگ لی تھی، اور بڑے بڑے کیسوں میں جب کوئی بندہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے، اپنی غلطی مان لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اداروں سے، تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جاتا ہے، اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان کے یہ بڑا کل فیصل واڈا اور کراچی والا جو ہے مصطفیٰ کمال، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری عدالتوں نے اجلت سے کام لیا تھا، اور یہ ایک تنویر الیاس صاحب کو پوری طرح انصاف نہیں ملا تھا، لیکن بہرحال دیر آئی درست ہے۔ کل جو پرسوں 3 تاریخ کو ان کے حوالے سے ہے، تو آثار یہ محسوس ہو رہے ہیں۔ ویسے یار آئینی قانونی لحاظ سے بھی یہ تنویر الیاس صاحب کا رائٹ ہے کہ ان کو ریلیف دیا جانا چاہیے، وہ ان کی اپیل سنی جانی چاہیے، ان کا موقف سنا جانا چاہیے، اور آثار بھی یہ محسوس ہوتے ہیں کہ شاید تنویر الیاس صاحب کا ہو سکتا ہے ان کی ایز اٹ از بالی تو نہ ہو سکے، لیکن ایز اے وزیر اعظم بالی نہ ہو، ایز اے ممبر اسمبلی بالی تو نہ ہو سکے، لیکن
وہ جو 5 سال دو سال کی نالی کی مدت ہے وہ اس نے ختم کر دی جائے، اور آئندہ جو الیکشن کا ہمارا پروسیس ہوگا ان کا حصے دار بننے کا ان کا رائٹ تسلیم کر لیا جائے۔ ویسے پاکستان میں کفیل صاحب ایک چیز اور یہاں کیا نہیں ہو سکتا، یہاں بعض اوقات قانونی چیزیں ہوتی ہیں۔ سپریم کورٹ چاہے تو تنویر الیاس صاحب کو جس دن وہ نائل ہوئے تھے اور جس حیثیت سے نائل ہوئے تھے بالکل اسی حیثیت میں بال کر سکتی ہے، اس حیثیت میں بال کر سکتی ہے۔ وہ ایز اے وزیر اعظم بال ہو سکتے ہیں، وہ ایز اے ایم ایل اے بال ہو سکتے ہیں، وہ بالکل اسی پوزیشن میں بال ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یعنی کہ سپریم کورٹ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتا ہے انوار الحق صاحب اپنی طبعی حکمرانی کی مدت پوری کر چکے ہوں تو آزاد کشمیر میں ایک نئی چیز ہمیں دیکھنے کو ملے کہ شاید 3 تاریخ کو یا 3 تاریخ کے بعد جب بھی سماعت مکمل ہو کر فیصلہ آئے تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں بھی تنویر الیاس صاحب بالکل ایز اٹ از اپنی پرائم منسٹر کی پوزیشن میں بحال ہو جائیں، اور یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور پاکستان کی تاریخ میں بالکل ویسے محمد خان جونیجو کے دور میں محمد خان جونیجو جب برطرف ہوئے تھے مجھے یاد پڑتا ہے تو انہوں نے سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا تھا کہ ان کی برطرفی غلط ہے اور یہ اس عہدے کے اوپر بال کرتے ہیں، لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے چونکہ الیکشن کا پروسیس ہے وہ کافی حد تک ہو چکا ہے، تو اس لیے افراتفری نواز شریف صاحب بال ہوئے تھے، نواز شریف صاحب بال ہو گئے تھے اور 1-2 وزرائے اعلیٰ بال ہوئے ہیں۔ پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا جب منظور بھٹو وزیر اعلیٰ تھے اور گورنر چودھری الطاف تھے تو غلام اسحاق خان کے ساتھ مل کر نواز شریف کے خلاف ایک دن اسمبلی توڑتے، دوسرے دن بحال ہو جاتی، تیسرے دن توڑتے پھر بحال ہو جاتی، وہ تماشے ہم دیکھتے رہے ہیں سارے، اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ عین ممکن ہے کہ اس طرح کا آزاد کشمیر میں بھی کوئی واقعہ پیش ہے۔ اور ویسے بھی اطلاع یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب اپنی جو موجودہ ان کی پارٹی ہے عزم استحکام پارٹی، کیا نام ہے اس کا پارٹی کا؟ استحکام پاکستان پارٹی۔ استحکام پاکستان پارٹی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، وہ پچھلے دنوں تھانے گئے، جیل گئے اور ان کا والی وارث ہی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، تو اب اطلاع یہ ہے کہ وہ کسی بڑی پارٹی کا حصہ بننے والے ہیں یا کسی نئی اپنی پاکستان پارٹی بنانے والے جمہوریت نے سیاست سے نئی اپنی پارٹی بنانے کے بارے میں غور ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ کچھ لوگ ان سے ملے ہیں اور انہوں نے بھی ان کو ترغیب دی ہے کہ کوئی اچھی سی سیاسی پارٹی بنائیں، مل کر چلیں تاکہ آزاد کشمیر میں جو پاور پالیٹکس امبیلنس ہے اس کو بیلنس کرنے کا کوئی راستہ نکل سکے، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں ہوتا بھی رہا ہے اور اس بات کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا بھائی صاحب ابھی ہم آتے ہیں، چلو یہ تنویر الیاس صاحب کا کیس تو ذرا ابھی روز ہمارا شام کو موضوع رہے گا کہ اس میں ایک اہم ترین مقدمہ ہے ذرا یہ سپریم کورٹ کے سامنے کہ ایک وزیر اعظم صاحب کو ذرا جب اپنے عہدے سے ہٹایا گیا تو ان کا رائٹ ہے کہ سپریم کورٹ ان کے حق میں جو بھی فیصلہ کرنا ذرا تو سپریم کورٹ آئین قانون کے تحت ہی کرے گی۔ جی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح تھا غلط تھا، ان کو کتنا مزید ریلیف ان کو جو مل سکتا ہے یہ تو ذرا آگے کیس چلے گا، وکلا دلائل دیں گے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا فل کورٹ ہے ذرا تمام، یعنی 3 جج ہیں سپریم کورٹ کے، ذرا 3 جج پر جو اجتماعی جو ان کا دانش کے تحت فیصلہ ہوگا تو یقینی طور پر یہ فیصلہ بہتر رہے گا اور آزاد کشمیر کے عوام سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اب ایسا ابھی ہم آتے ہیں کہ جو ایک طویل عرصے کے بعد جو NTS بال ہوا، یعنی جو اساتذہ کی جو تقرریاں تھیں، جو جونیئر اساتذہ اور ان پہ مطلب جو پرائمری اور جونیئر، ان کا آج پورے آزاد کشمیر میں NTS کے ذریعے سے آج ان کا تحریری ٹیسٹ ہوا، لیکن یہ تحریری ٹیسٹ کے انٹرویو کا نمبر ختم کر دیا وزیر اعظم صاحب نے۔ آج جو لوگ ٹیسٹ پاس کریں گے انہی کی تقرری ہوگی، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ تقریباً 3000 سے زائد یہ اساتذہ بھرتی ہوں گے اور یہ کتنا اچھا اقدام ہے؟ میں تو بالکل جی کفیل صاحب سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی فاروق حیدر صاحب نے آزاد کشمیر میں کم از کم ایجوکیشن کی حد تک محکمہ تعلیم کی حد تک جو میرٹ کا ایک رواج ڈالا تھا، صرف تقرری کیا تھا، یعنی اس ایجوکیشن پالیسی تو لمبے اس میں آتے ہیں، ایجوکیشن پالیسی کی ہم بات نہیں کر رہے، ٹیچرز کی تقرری کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اس میں ایک میرٹ کے اوپر پہلی بار آزاد کشمیر میں کسی حکمران نے نوجوان جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے لیے ایک امید کی کرن پیدا کی تھی، اور اس میں بہت اچھے لوگ ریکروٹ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انتہائی ضرورت مند لوگ، اس کے بعد آزاد کشمیر میں پچھلے 2-3 سالوں میں جو ایجوکیشن میں جو رزلٹ ہے ہمارا، جو ایجوکیشن وہ ایک معیار تعلیم ہے، اس رزلٹ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس میں کافی بہتری آئی ہے سارے۔ اور پھر دوسرا انہوں نے وہ پرائمری اور جونیئر والا تصور ختم کر کے ایلیمنٹری ٹیچر کا سارا ایک وہ تصور، وہ سب کا گریڈ 11 میں سارا، وہ بھی کچھ لوگ محسوس کرتے تھے کہ زیادہ تعلیم یافتہ لوگوں کو گریڈ 7 دیا جاتا تھا اور کم تعلیم یافتہ سروس کی بنیاد پر گریڈ 11۔ اب انہوں نے سب کا گریڈ 11 سے انہوں نے سٹارٹ کریں، اور یہ انوار الحق صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ ممبران اسمبلی ظاہر ہے ان میرے حال میں زور مارتے رہے ہیں کہ یہ جو 3000 پوسٹ بچتی ہے ایجوکیشن میں، اور ظاہر ہے یہ کسی طرح سے
کوئی ایسا راستہ نکلے کہ وہ اپنے لوگوں کو لگائیں, ریکروٹ کریں اور ظاہر ہے آنے والے الیکشن کا ان کے لیے ماحول بنے, لیکن وہ نہیں مانے. پچھلے عرصے میں تو بلکہ تبدیلی تھی اور اس بات کا خدشہ پڑ گیا تھا کہ آزاد کشمیر شاید NTS ختم ہو رہا ہے, لیکن بعد میں انہوں نے دوبارہ NTS والوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے. اور آزاد کشمیر کی تاریخ میں سب سے بات بڑی یہ ہے کہ انٹرویو کا نمبر ختم کر دیا. آزاد کشمیر کی تاریخ میں سب سے پہلی بار یہ ایسا ہو رہا ہے کہ 3000 کچھ 3400 پوسٹ ہے, تقریباً 3400 افراد کی خالی پوسٹوں پر ٹیسٹ انٹرویو ہو رہے ہیں. انٹرویو نہیں ہو رہے, یہ بھی میرے نزدیک اچھا فیصلہ کیا ہے. انٹرویو بنیادی طور پر کفیل صاحب ایک ایسی چیز ہے نا کہ اس میں فیور 10 نمبر کر دی جاتی ہے ساری, وہاں زیادہ وہاں کیوں نہ اکیڈمک کیریئر بھی اور آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا, تحریری ٹیسٹ ہوگا, اس کی بنیاد پر آپ میرٹ بنائیں اور جو اہلیت ثابت کرتا ہے اس کو دیں. آج کچھ اکا دکا شکایات ایک آدھ جگہ سے کچھ شکایات تھوڑی سی موصول ہو رہی تھی کہ کچھ سینٹروں میں ظاہر ہے کچھ اکا دکا اس طرح کے لوگوں نے مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ کوئی میرے خیال میں شکایات, چونکہ لوگ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جہاں اچھا کام ہو تو اس پر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں الزام تراشی تو ہوتی ہے, ظاہر ہے کچھ تھوڑا بہت گڑبڑ ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی لحاظ سے یہ بہت اچھا کام ہے. کم از کم آپ نے اپنی نسل کو اگر سنوارنا ہے تو پھر ان نسل کو سنوارنے کے لیے جن لوگوں کو آپ تعینات کریں وہ کسی ایلیٹ اور میرٹ والے لوگ ہونے چاہیے, وہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے. اور یہ پچھلی جو ہماری 2 حکومتوں سے یہ تسلسل چلا آ رہا ہے, اس کا آزاد کشمیر والوں کو ابھی کچھ فائدہ تو نظر آ رہا ہے, لیکن دیر پا فائدہ آپ کو آگے جا کر نظر آئے گا. اور یہ فائدہ, اور میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ وزیر اعظم انوار اللہ کو کریڈٹ دینا چاہیے. بہت شکریہ ابا صاحب. ناظرین, اس کے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن آج جو راولہ کوٹ میں جو افسوسناک واقعہ ہوا تو یہ انتہائی تشویشناک واقعہ ہے اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. اور جو اس میں ملوث ہیں, ظاہر مجرمانہ غفلت ہے, جو ڈسٹرکٹ جیل راولہ کوٹ کے حکام ہیں ان کے مجرمانہ غفلت ہے. اس سے آج پورے جو آزاد کشمیر میں ہیں, جو اوورسیز جو کشمیری ہیں, سب کو تشویش ہے, سب کو پریشانی لاحق ہے. تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کی مکمل چھانبین ہو اور جو اس میں ملوث ہیں ان کو سخت سزا ملنی چاہیے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.